اور کوئی بندہ کسی بندے کی تعریف کر رہا ہو یا اللہ تعالیٰ خود اپنی تعریف فرمائے، تعریف کی چاروں قسمیں سب اللہ کے لیے خاص ہیں۔ الحمدللہ لام تخصیص کے لیے ہے۔ اللہ کو کیسے پہچانو؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کا طریقہ آگے بتا دیا کہ اللہ کون ہے؟ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے عقل کافی نہیں ہے، اسی لیے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مخلوقات اللہ کی ربوبیت اور پرورش اور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور کرو، تفکروا فی خلق اللہ، اللہ کی مخلوق میں تعریف کرو، اللہ کی مخلوق میں فکر کرو، لیکن لا تفکروا فی اللہ، اللہ کی ذات میں فکر مت کرنا۔ فإنکم لم تقدروا قدرہ، اللہ کو تم اندازہ نہیں کر سکتے ہو، غیر محدود ذات کو اپنی عقل کی چھوٹی سی ڈبیا میں لا نہیں سکتے۔ روایت میں ہے کہ ایک صحابی بدوی تھے، آسمان کے نیچے گاؤں میں لیٹنے کی عادت ہے، گاؤں میں لیٹے ہوئے تھے، آسمان کی طرف دیکھا اور یہ کہا یا ایھا السماء والنجوم انا لک ربا وخالقا، اے آسمانوں اے ستاروں تمہارا کوئی پیدا کرنے والا، کوئی رب ہے اور تمہارا خالق ہے۔ اللہم اغفر لی، پھر اس نے کہا اے اللہ ہم کو بخش دیجیے۔ اسی وقت وہی نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے اس امتی کو خوشخبری سنا دیں کہ میں نے اس کے اس استدلال توحید کو قبول کر لیا کہ اس نے مجھے کس طرح سے پہچانا، اے آسمانوں اے ستاروں تمہارا کوئی پیدا کرنے والا اور رب ہے، اے اللہ ہم کو بخش دیجیے۔ تو اس استدلال ایک بدوی اور دیہاتی کے اس استدلال کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرما کر اس کی مغفرت فرما دی۔ میں آپ لوگوں سے بھی یہی کہتا ہوں کہ کبھی تو ایسے ستارے نظر آتے ہیں آپ کو یا نہیں بتاؤ، راتوں میں آپ بھی ہی گفتگو کر کے اپنی مغفرت کا سامان کر لیجیے۔ اگر عربی کی عبارت یاد نہ ہو تو اردو میں کہہ لیجیے کہ اے ستاروں اے آسمانوں اے ستاروں تمہارا کوئی پیدا کرنے والا ہے اور رب ہے، مطلب یہ جملہ اس میں پوشیدہ ہے کہ وہی ہمارا بھی خالق ہے، ہمارا بھی وہی پالنے والا ہے، اس لیے یہ جملہ پوشیدہ ہے۔ پھر اللہ مغفر لی، اللہ ہم کو بخش دیجیے، ان الفاظ میں مغفرت کا سامان ہے۔ شاپنگ کر لیجیے، شاپنگ آج کل بازاروں میں سودا خریدتے ہو، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا سودا خرید لو۔ ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے قبولیت کا اثر، مغفرت کا اثر رکھا ہو۔ لہذا جب آسمان پر نظر ہو، ستارے نظر آئیں تو اب جو عربی داں ہیں مولانا لوگ وہ تو یہ کہہ دیں یا ایھا السماء والنجوم ان لک ربا وخالقا، اے آسمانوں ستاروں تمہارا کوئی خالق اور پالنے والا ہے۔ اللہ مغفر لی، اے خدا ہم کو بخش دیجیے، انشاءاللہ مغفرت ہو جائے گی، کیونکہ یہ اللہ کی رحمت کے دروازے قیامت تک کے لیے کھلے ہیں۔ تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مخلوقات میں فکر کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، میرے خاص بندے اللہ کو جب اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ، جب بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ، جب کروٹ بدلتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ۔ یہ کیا مانے؟ عشق و محبت سکھا رہے ہیں کہ عاشقوں کا شیوا یہ ہونا چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہم کو یاد کرتے رہو۔ اگر مچھلی ایک سیکنڈ کے لیے دریا سے الگ ہو جائے گی تو مچھلی کی موت ہے، اگر تم ہم کو ایک لمحے کو بھول جاؤ گے انسانوں تو تمہاری موت ہو جائے گی، موت ایمانی ہو جائے گی۔ جانور تو زندہ ہے، تم بھی جانوروں کی طرح زندہ رہو گے، لیکن ایمانی زندگی تمہاری قائم نہ رہے گی۔ ہمارے چینل اللہ والوں کی صحبت کو اس کے بعد سبسکرائب کریں، جزاک اللہ۔ فرمایا کہ اور میرے خاص بندے ذکر کے ساتھ ساتھ ایک کام اور کرتے ہیں کہ آسمانوں میں، زمینوں میں، سمندر میں، پہاڑوں میں اللہ کی مخلوق میں غور کرتے ہیں کہ کیا شان ہے اس کی۔ اتنی بڑی دنیا جس پر ہم آپ بیٹھے ہیں، 24,000 میل کا دائرہ ہے اور 8,000 کا قطر ایسے ہے، پہاڑ سمندر سب بھرا ہوا، نیچے کوئی سپورٹنگ ستون پلر نہیں ہے، ایک کھمبا نیچے نہیں لگا ہوا ہے،
وہ زمانہ گیا جب نانی اماں کہتی تھی اور دادی اماں کہ ایک بیل کے سینگ پر ہے دنیا، سال بھر میں وہ سینگ بدلتا ہے، تھک جاتا ہے بیچارہ، سال بھر میں تھکتا ہے، پہلے نہیں تھکتا۔ اس کے بعد ایک سینگ سے دنیا کو اٹھا کر دوسری سینگ پر لاتا ہے تو بھیا پھر زلزلہ آ جاتا ہے۔ یہ ہماری دادی بتایا کرتی تھی۔ لیکن اب وہ زمانے ختم ہو گئے۔ سائنسی دور نے بتا دیا کہ اتنی بڑی دنیا کے نیچے کوئی ستون نہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے قائم ہے۔ اتنے بڑے مالک ہیں کہ جو زمین کو، ستاروں کو، سورج کو، چاند کو بغیر دھنی کندہ قائم کیے ہوئے ہیں، تو اس کا وہ اللہ تعالیٰ پھر اپنے بندے کے دل کو دین پر قائم نہیں رہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دل کو دین پر قائم نہیں رہ سکتے، مگر چاہتے ہیں کہ فریاد کرو تب دیں گے، مانگنے کا انتظار ہے وہاں۔ اسی لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بروایت بخاری شریف یہ دعا سکھا دی، یوں کہو اللہ سے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اے میری ماں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باری جب آپ کے یہاں ہوتی ہے تو کون سی دعا زیادہ پڑھتے ہیں؟ آپ یہاں جب رہتے ہیں، ہماری ماں ہیں، آپ کی بیوی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی نے پوچھا کہ آپ کے یہاں جب باری پر کیا پڑھتے ہیں زیادہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے ہیں کثرت سے، یا مقلب القلوب، اے دلوں کے بدلنے والے، ثبت قلبی علی دینک، ہمارے دل کو دین پر قائم رکھیے۔ تو جو مانگے گا اس کو دیں گے، گڑ گڑا کے جو مانگتا ہے جام، ساقی دیتا ہے اس کو میں گلفام، اور ناز و نخرے کرے جو میں آشام، ساقی رکھتا ہے اس کو تشنا کام۔ جو اللہ سے گڑ گڑا کے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو استقامت دیتے ہیں۔ اس لیے وہ علماء نے لکھا ہے کہ جس کی استقامت خطرے میں رہتی ہو، کبھی توبہ کرتا ہے کبھی توبہ توڑتا ہے، چند دن تو مستقیم رہتا ہے، بعد میں ٹیڑھا راستہ گناہوں کا، ایسے شخص کو یا حی یا قیوم پڑھنا چاہیے۔ اس لیے اس میں عزم ہے کہ اے زمین اور آسمانوں کو سنبھالنے والے، چھوٹا سا دل سنبھالنا آپ پر کیا مشکل ہے۔ اور یہ بخاری شریف کی دعا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، پڑھتے رہو، کثرت سے پڑھتے رہو۔ جو لوگ پڑھتے ہیں وہ کبھی پڑھتے ہیں، کثرت سے نہیں پڑھتے، اس لیے محرومی کا سبب یہ۔ آپ بتاؤ کہ ایک گلاس پانی چاہیے، یا ڈاکٹر نے دوا بتایا کہ اس کو 1 تولہ یہ دوا پینی چاہیے، یا 1 گلاس اس کا شربت پلا دو ورنہ مر جائے گا، آپ 1 چمچہ پلائیں گے، بچے گا؟ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہو کر کثرت سے اس کو پڑھتے تھے تو ہم کو آپ کو کتنا پڑھنا چاہیے؟ کثرت سے پڑھتے رہو۔ یا مقلب القلوب، بخاری شریف کی دعا ہے، اے دلوں کے بدلنے والے، ثبت قلبی علی دینک، ہمارے دل کو اپنے دین پر قائم فرما۔ اور دوسری 2 دعائیں برابر سکھاتا رہتا ہوں کہ جس شخص کو گناہ میں ابتلا ہے، جس شخص کو گناہ میں ابتلا ہے، یہ شخص خدا تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہے۔ اس لیے دعا یاد کر لیجیے، پھر یہ سکھا رہا ہوں، اللہم ارحمنی بترک المعاصی، اے خدا مجھ پر وہ رحمت نازل کر دے جس سے گناہ چھوڑنے کی توفیق ہو جاتی۔ اللہم ارحمنی بترک المعاصی، معلوم ہوا رحمت وہ ہے کہ جو ہم سے گناہ چھوڑا دے۔ معلوم ہوا جو گناہ میں مبتلا ہے، یہ ظالم خدا تعالیٰ کی رحمت سے اپنی خباثتوں نالاکیوں سے اپنے کو محروم کر رہا ہے۔ اللہم ارحمنی، پڑھو بھائی، بترک المعاصی، اے خدا اپنی رحمت سے ہمیں گناہ چھوڑنے کی توفیق دے۔ ولا تشقنی بمعصیتک، پڑھو، ولا تشقنی بمعصیتک، اور اپنی نافرمانی سے مجھ کو بدنصیب بدبخت نہ بنا۔ معلوم ہے گناہ انسان کو بدبخت کرتے ہیں، بدنصیب کرتے ہیں، اور تقوی انسان کو اللہ کی رحمت کے گود میں لے جاتا ہے۔ اور توبہ کی سواری اس قدر تیز رفتار ہے کہ دنیا میں کوئی سواری، کوئی راکٹ ایسا نہیں ہے جو دم میں اللہ تک پہنچ جائے، لیکن معاروی فرماتے ہیں مرکب توبہ عجائب مرکبت، مرکب توبہ عجائب مرکبت، توبہ کی سواری عجیب و غریب سواری ہے۔ تا فلک تازد، تا فلک تازد بیک لہجہ جتست، ایک سیکنڈ میں آسمان تک اڑا کے لے جاتی ہے، اللہ سے ملا دیتی۔ اور اسی وقت وہ بندہ جو خباثت سے اور گناہوں سے دور تھا اللہ سے، توبہ کے صدقے میں وہ دور ہی قریب ہوا اور محبوب بھی ہو گیا۔ التائب و حبیب اللہ، یعنی الذی تاب کان حبیب اللہ، جو توبہ کرتا ہے فوراً اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ اچھا یہ بتلائیے کہ گناہ اچھی چیز ہے یا خراب چیز؟
تو خراب چیز کو چھوڑنا اچھا ہے یا اس کو پالنا؟ بھئی گناہ اچھی چیز ہے یا خراب؟ تو خراب چیز کو چھوڑ دینا چاہیے، چھوڑ کر خوش ہونا چاہیے، بس۔